السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا۔ عزیز طلباء، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے جس کو ہم ماں باپ کی نعمت کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے ماں باپ نہ ہو۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، ابو کا انتقال ہو گیا، یا بچہ پیدا ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور توحید کے اقرار کے بعد سب سے اہم حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ماں باپ کی خدمت ہے، جیسا کہ ابھی آیت کریمہ پڑھی گئی: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت ایسی کہ اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ انبیاء کرام دنیا میں جو تشریف لائے اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے تھے، ان کی سیرت اور ان کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بعض نبیوں کی بڑی بڑی خصوصیات کو ذکر کرتے ہوئے سب سے اہم خصوصیت ذکر کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ سورہ مریم اٹھائیے، جو 16ویں پارے کے اندر یہ آیت، یہ صورت موجود ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے متعدد نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یحییٰ کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ان کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادتوں کا ذکر نہیں کیا کہ بہت بڑے نیکی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت نیکی کرنے والے تھے، اس سے سلوک کرنے والے تھے، اچھا برتاؤ کرنے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، پھر یہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے۔ ان کے آنے کے بعد مسلمانوں کی حکومت آئے گی، اور پھر قیامت قائم ہوگی بہت سالوں کے بعد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، یہ بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے: رب اغفر لی ولوالدی، کہ اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کب کر سکتا ہے؟ اگر ایک انسان اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ آدمی نیک ہے۔ اور اگر آدمی اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، جو سورہ ابراہیم کے اندر ہے: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھ کو بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کیا تھے؟ دونوں کافر تھے، اور یہ دعا اس وقت تھی جب اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ ایک کافر کے حق میں دعا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے تھے، یہ دعا اس وقت تک تھا
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع نہیں کیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ کس بات کا شکر ادا کروں؟ کیونکہ تو نے میرے پر بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں اور تو نے بہت بڑا انعام کیا ہے، اور میرے والدین کو جو تو نے مجھ کو عطا کیا ہے میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی بھی ہیں، وقت کے بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ اور نبی ہونے کے بعد بھی بہت بڑے آدمی ہیں، نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اپنے والدین کی حق میں دعا کر رہے ہیں اور والدین کی نعمت پانے پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے۔ سوچے ان لوگوں کے بارے میں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ آدمی اس نعمت کے چلے جانے کے فکر اور اس کی مصیبت کو سمجھ سکتا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ دین کی بات ہے، یہ عبادت کی بات ہے، یہ نیکی کی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں خیر، اس میں بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ توحید کے بعد، عبادت کے بعد، نماز روزے کے بعد اللہ رب العالمین نے صاف یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی اطاعت و پیروی کرو۔ اور قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ہم اپنے ماں باپ سے گفتگو کیسے کریں، ان سے کیسے بولیں، ان سے بات چیت کیسے کریں، جھڑک کر کے، غصہ ہو کر کے، آنکھ دکھا کر کے، ناراض ہو کر کے، بلند آواز سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے، کیا فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ اف یہ کب نکلتا ہے؟ ناراضگی کے وقت، کوئی بات پسند نہیں ہے، کوئی کام پسند نہیں ہے تو آدمی کہتا ہے اف۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ یہ بھی مت کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے ماں باپ سے نرمی سے بات کرو، ادب سے بات کرو۔ ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، اور بالخصوص ماں باپ کی اطاعت و پیروی کی بات جب کی جاتی ہے تو سب سے اونچا مقام ماں کا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک صحابی رسول تشریف لایا اور کہا من احق بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے کہا تمہاری ماں۔ پھر کہا اس کے بعد کون؟ آپ نے 3 مرتبہ کہا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون مستحق ہے میرے حسن سلوک کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے والد۔ ماں کا 3 درجہ ہے، ابو کا 1 درجہ ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے وجود میں، بچے کی تربیت میں، بچوں کو کامیاب بنانے میں، بچوں کی خدمت میں باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کی خدمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو گھر سے باہر رہتے ہیں، امی گھر میں رہتی ہے، اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے کہ ماں کی گود میں زیادہ رہتا ہے، ابو کی گود میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رہتا ہے۔ حمل کی تکلیف، بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہتا ہے، یہ ایک تکلیف ہے۔ ہمارے پیٹ میں 2 گرام کی یا 1 گرام کی پتھری ہو جائے نیند نہیں آتی ہے۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، یہ تکلیف ہے ماں کے لیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی تکلیف پیدائش کی تکلیف ہے۔ دنیا کے سب سے خطرناک درد جو ہوتا ہے وہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے، ڈلیوری کے وقت ہوتا ہے۔ پھر بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو 2 سال لگاتار ماں اپنا خونے جگر جلا کر کے دودھ پلاتی، یہ تکلیف۔ بچہ پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، ماں اس کو سنبھالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کو کپڑا پہناتی ہے، اس کو کھلاتی پلاتی ہے، بولنا سکھاتی ہے۔ ہم ماں باپ سے ایسے بولیں جو ماں باپ ہم کو بولنا سکھائے؟ ہم ماں باپ سے بلند آواز سے گفتگو کریں، گستاخی کریں جنہوں نے ہم کو چلنا سکھایا ہے؟ یہ بہت بڑی بے ادبی ہوگی، یہ بہت بڑی محرومی ہوگی کہ اگر انسان کو یہ نعمت ملنے کے بعد
اپنی جنت کو نہ بنا سکے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے، وہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جائے. کون آدمی؟ کہا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے وقت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر سکا، وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے. یہ ڈگری کام نہیں آئے گی، یہ عبادت کام نہیں آئے گی، یہ روپیہ پیسہ دولت کام نہیں آئے گی، اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، جو وہ حکم دیتے ہیں دین اور شریعت کی روشنی میں. ماں باپ کی ہر بات مانی جائے گی اسلام کی روشنی میں، اسلام کے خلاف جو حکم دیں گے ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا مقام سب سے اونچا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اس گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا. اور آج کے سماج میں، آج کے ماحول میں یہ ماں باپ کی عزت اور قدر اور احترام بہت کم ہو چکا ہے، بہت کم ہو چکا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آنکھیں دکھاتے، ماں باپ بولتے پڑھنے جاؤ، نہیں پڑھیں گے، نہیں کریں گے. چھوٹے چھوٹے بچے نافرمانی کرتے. چلو چھوٹے ہیں، بڑے ہو گئے، بڑے بڑے بھی وہی حال ہے، نماز پڑھنے کے لیے صف اول کے نمازی ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انتہائی گھناؤنا ہے. گھروں میں رہیں گے، ماں باپ بیمار ہے، کوئی فکر نہیں ہے. ایک واقعہ دیکھیے، ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، ماں باپ سے کتنی راحت ملتی ہے، عذاب سے چھٹکارا ملتا. ماں باپ کی خدمت کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے کہ اگر ہم اور آپ مصیبت میں آ جائیں تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ چھٹکارے کا اور نجات پانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے، ہم آپ سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، کہیں جا رہے تھے، غار میں پہنچ گئے، بہت شدید بارش ہو گئی، نکلنا باہر چلنا مشکل ہو گیا. بارش کے پانی سے بچنے کے لیے کہاں پہ ٹھہرے؟ پہاڑ کی غار میں جا کے چھپ گئے. اور غار میں کیا پہنچے کہ اوپر سے بارش کے بہاؤ سے، پانی کی وجہ سے اوپر سے بھاری چٹان کھسک کر کے دروازے کے سامنے آ گئی. جو گفا کا جو راستہ تھا، غار کا جو راستہ تھا، وہاں پہ جا کے اٹک گئی اور راستہ بند ہو گیا، اندھیرا ہو گیا. آکسیجن کی کمی ہے، اندھیرا ہے. تینوں لوگوں نے کہا کہ ہم یہ بچ نہیں سکتے، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے مانگو، اپنی نیکی کو وسیلہ بناؤ اور دعا کرو. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہم کو نجات دے گا، جان بچے گی ہماری. تینوں لوگوں نے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالی نے تینوں کو نجات دے دیا. ان میں سے ایک شخص وہ تھا، اس نے کیا دعا کی تھی؟ کہا ہے رب العالمین، میں بکری چراتا تھا، میں بکری کا چرواہا تھا، اور میں ایک دن چراتے چراتے بہت دور چلا گیا. اب جب واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے ماں باپ سو چکے تھے. اور جب میں گھر پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے، تو میں گیا، بکری کا دودھ دوہا، اور دودھ نکالنے کے بعد گلاس لے کر کے والدین کے سرہانے یعنی سر کے پاس کھڑا رہا. رات گزر گئی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہا میں سر کے سامنے کھڑا رہا، جگانا گوارا نہیں کہ کہیں ماں باپ کو تکلیف نہ ہو جائے. جگایا نہیں، سو رہے سونے دو، اٹھیں گے تو پلاؤں گا، جگاؤں گا نہیں. کیوں؟ جگاؤں گا تو تکلیف ہوگی، نیند میں خلل ہوگا، ڈسٹرب ہوگا. کہا میں اپنے والد کو نہیں جگایا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، میرے بچے بل بلاتے رہے، میرے بچے روتے رہے، مگر میں نے دودھ نہیں پلایا. کیوں؟ کہا میں اپنے پہلے والد کو پلاؤں گا، اپنے والدین کو پلاؤں گا، اس کے بعد بچوں کو پلاؤں گا. مگر آج کا ماحول کیسا ہے؟ پہلے ہماری فیملی، ہمارے بچے، ہماری بیوی، اس کے بعد دوسرے کسی کا نمبر آتا ہے. نہیں، یہ پہلے نمبر پر ہے. ماں باپ کا درجہ پہلے ہے، بال بچوں کا مرتبہ بعد میں ہے. تو اس آدمی نے دعا کی، کہا رب العالمین میں نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا تھا، تیرے لیے کام کیا تھا، اور اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے
تو میری دعا کو سن لے اور مجھ کو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ رب العالمین نے راستہ کھول دیا، پتھر نیچے آ گیا اور آکسیجن آنے لگا اور سب لوگ باہر نکل گئے، زندگی بچ گئی۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ ماں باپ کی خدمت اتنی بڑی نیکی اور اتنی بڑی فضیلت والا کام ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر آفت اور مصیبت اگر آ بھی جاتی ہے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی بچا لیتا ہے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ بہت بڑی نصیحت ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرنے سے آدمی بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی بیماری لاحق ہوئی اس کو، لیکن ماں باپ کے ساتھ سے سلوک کر رہا ہے اور وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو، صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ نبی کے زمانے میں یہ تھے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ چاہتے تو صحابی بن جاتے، نبی سے ملاقات کر لیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کہا کہ میری والدہ بہت ضعیف تھی، میری والدہ بہت کمزور تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، بیمار رہتی تھی، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے میں نبی سے ملاقات نہیں کی۔ جبکہ کوئی آدمی نبی سے ملاقات کر لے، ایمان لے کر کے آئے، کتنا بڑا مقام ہے۔ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت فکس ہے۔ کن کے لیے؟ صحابی کے لیے۔ مگر اتنی بڑی فضیلت حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل نہیں کیا۔ کہا میں صحابی نہیں بنوں گا، اگر میں صحابی بننے کے لیے چلا گیا تو میری ماں کو کون دیکھے گا؟ ماں کی خدمت میں لگے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی کو نہیں دیکھ پائے، نبی سے ملاقات نہیں کر پائے۔ جانتے ہو اللہ نے کیا مقام دیا؟ اللہ نے کیا عزت دی، کیا مقام عطا کیا، کیا فضیلت عطا کی؟ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بھیانک بیماری میں لگے تھے، چہرہ سفید ہوتا ہے جس کو چرخ کی بیماری کہتے ہیں، اور وہاں سے پانی نکلتا ہے، گندا پانی نکلتا ہے، اور وہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ ڈاکٹر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لا علاج بیماری ہے۔ ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ لا علاج بیماری ہے، دوا کرتے رہو کچھ کنٹرول ہوگا پھر بڑھ جائے گا، بڑھتے بڑھتے پورا جسم سفید ہو جائے گا۔ ان کو بیماری تھی۔ کہتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیماری کو دور کر دیا۔ دوا نہیں کیے تھے، کہیں علاج کے لیے کسی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تھے، کہا میں ماں کی خدمت کر رہا تھا اور اللہ سے دعائیں کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دنیا کے اندر یہ عزت بخشی کی، جو تکلیف اور جو بیماری لگی تھی اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کی سے اس کو ختم کر دیا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دوسرا مقام کیا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا تھا۔ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو جلدی قبول کرتا تھا۔ حضرت اویس قرنی جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا تھا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا یمن کے اندر ایک ہستی ہے، ایک شخصیت ہے جن کو اویس قرنی کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی، کن کے بارے میں؟ اویس قرنی کے بارے میں۔ کہاں پہ تھے؟ یمن کے اندر تھے۔ اللہ کے نبی مدینہ کے اندر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی کو دیکھا نہیں، اویس قرنی نے نبی کو دیکھا نہیں، لیکن کیا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان سے اویس قرنی کے بارے میں حدیث نازل فرما رہا ہے۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ کہا یمن کے اندر ایک ہستی ہے، ایک شخصیت جس کا نام اویس قرنی ہے، تم میں سے جو شخص، پیارے نبی کہتے تم میں سے جو شخص ان سے ملاقات کر سکتا ہے تو ملاقات کرے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے۔ اور آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو مستجاب الدعوات بنایا اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حج کرنے کے لیے جاتے تھے، مکہ کے اندر یمن کے خیموں کے پاس جاتے تھے، پوچھتے تھے یمن والوں سے اویس قرنی آئے ہیں کیا؟ لوگ کہتے نہیں آئے ہیں۔ دوسرے سال گئے، کہا اویس قرنی آئے ہیں کیا؟ کہا نہیں آئے ہیں۔ تیسرے سال گئے، کہا اویس قرنی آئے ہیں کیا؟ کہا کہ ہاں ہاں اویس قرنی آئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اویس قرنی رحمہ اللہ کے پاس گئے اور گلے ملے، اور کیا کہتے ہیں؟ اے اویس تم میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10 بار اللہ کے نبی نے کہا حضرت عمر جنتی ہے، 10 بار اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت عمر جنتی ہے، لیکن اویس قرنی کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا مقام یہ کہ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کے حامل شخص، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جنتی ہے، جس راستے سے جاتے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور پیارے نبی نے یہ بھی کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر حضرت عمر بھی حضرت اویس قرنی سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اے اویس تم میرے بارے میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرو۔ اتنا بڑا مقام اویس قرنی کو کیسے ملا؟ اویس قرنی رحمہ اللہ کو ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، دین کی بڑی بڑی خدمت کر رہا ہے اور بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے آیا ہے، بہت سارا علوم اور نالج حاصل کر لیا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے تو یہ ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہے، یہ عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اس نیکی کا کوئی مطلب نہیں۔ ابن جریج کا ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ابن جریج بہت بڑے متقی و پرہیزگار تھے، بہت بڑے متقی و پرہیزگار تھے، دن و رات عبادت کرتے تھے، اتنی نماز پڑھتے تھے کہ ان کی ماں آتی تھی، بیٹا جریج کہاں ہو؟ وہ نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آئی 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جب آتی تو جریج کیا ہے نماز پڑھتے رہتے تھے۔ ان کی ماں کو غصہ آیا اور کہا یہ کیا تماشا بنا کے رکھا ہے، جب آؤ ملنے کے لیے کوئی کام ہے بیٹے سے، ملنا ہے، بات کرنا ہے، کچھ کام کرانا ہے، جب دیکھو نماز۔ جریج کی ماں سے یہ جملہ نکل گیا تو نہ مرے جب تک کہ تو کوئی برا کام نہ کر لے، گندا کام نہ کر لے۔ یہ بددعا لگ گئی جریج کے حق میں، ماں کی بددعا لگ گئی۔ بہت بڑے نیک تھے، بڑے عبادت گزار تھے، دنوں رات اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نیکی کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، لیکن ماں کی بددعا لگ گئی تو کیا ہوا؟ ان کے اوپر بدکاری کا الزام آ گیا، اور قوم کے لوگوں نے جب سنا کہ جریج نے یہ حرکت کی ہے، لاٹھیوں سے مار کے کوٹا تھا، پیٹا تھا، ان کی عبادت کی کٹیا کو گرا دیا تھا اور خوب مارا تھا۔ یہ ایسی حالت کیوں ہوئی؟ ایسی حالت صرف اس وجہ سے ہوئی کہ ماں کی بددعا لگ گئی۔ ماں کی بددعا، اللہ رب العالمین ماں کو کیا قرار دیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آیا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جا رہا ہوں۔ جہاد مطلب سمجھتے ہیں؟ کافروں مشرکوں سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، جان کی قربانی کی باری آ رہی ہے، جہاد میں جا رہا ہوں۔ تو پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جہاد میں جا رہے ہو، بتاؤ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، زندہ ہیں۔ پیارے نبی نے کہا تم جہاد میں نہیں جا سکتے؟ کہا جاؤ اپنے گھر میں۔ کیا کہا؟ جاؤ اپنے گھر میں رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ ایک آدمی جہاد میں میدان جنگ میں کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ پیارے نبی نے ان کو یہ کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ مطلب ہے کہ جہاد کا ثواب ملتا ہے کس کو؟ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں، آج کے ماحول میں ہمارے یہاں مغربی تہذیب ہے، مغربی کلچر۔ جیسے مغربی ممالک میں جائیے تو کیا سسٹم ہے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا تو ان کو ڈال دو کسی گاؤں سے باہر، اولڈ ہوم میں ڈال دو ان کو، مطلب یہ ہمارے سماج میں رہنے کے لائق نہیں ہے، ہمارے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے، ہمارے علاقے شہر میں رہنے کے لائق نہیں، ان کو گاؤں سے باہر کر دو، شہر سے دور کر دو، ان کا الگ کھانا پینا رہنا سب الگ کر دو۔ آج یہی صورتحال ہمارے سماج میں پایا جا رہا ہے۔ اچھے اچھے لوگ
اپنے بال بچوں کے چکر میں، اپنی بیوی کے چکر میں، اپنے فیملی کے چکر میں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسا رشتہ ہے جس کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، یہ ایسا رشتہ ہے جو کبھی توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے رشتے ہیں فیملی کے، بیوی کو چھوڑا جا سکتا ہے، طلاق دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، ان کو توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رہنا، ان کی جو نصیحت ہے، ماں باپ کی جو نصیحت ہے اس کے مطابق چلنا، دین اور شریعت کے دائرے میں ماں باپ جو حکم دیتے ہیں ان کو ماننا دین ہے، ان کو ماننا ہی دین ہے۔ ماں باپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے ان کی نافرمانی کرنا، گستاخی کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ جیسا آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، کل ہم بھی ماں باپ بنیں گے، ہماری اولاد بھی ویسے ہی سلوک کرے گی۔ کیا نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا، کہا دو گناہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت جو سزا دے گا تو دے گا ہی، آخرت جو سزا ملنے والی تو ملے گی ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس ظلم کی سزا دنیا میں دیتا ہے۔ ایک تو ظلم ہے، ایک تو ظلم کرنا، ایک دوسرے کو ستانا، مارنا، لوٹنا، زمین غصب کرنا، لوٹنا، ظلم کرنا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا ہی میں دیتا ہے۔ وہ آخرت میں جو ملنے والا ہو تو ملنے ہی والا ہے، لیکن ظلم کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی دکھا دیتا ہے۔ دوسرا گناہ ہے رشتے ناتوں کو توڑنا، رشتے ناطے کو، جو رشتہ داری ہے اس کو توڑ دینا، اور دنیا کی سب سے بڑی رشتہ داری یہ ماں باپ کی رشتہ داری ہے۔ اس لیے اگر اس میں اگر کوئی آدمی کوتاہی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ نے پہلے نمبر پر فرمایا، کہا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ تو ماں باپ یہ ہمارے لیے یہ بہت عظیم نعمت ہے، ماں باپ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ والد کا مقام، والدہ کا مقام، دونوں کا بڑا مقام ہے، لیکن والدہ اور ماں کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماں کے قدموں تلے جنت قرار دیا ہے، اور والد کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے، جنت کا دروازہ قرار دیا ہے۔ یعنی اگر ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے تو جنت پائیں گے، اللہ راضی ہوگا، اور اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ماں باپ کو ناراض کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہا اللہ کی خوشی، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہوگا، اگر والدین ہم سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی بڑی نعمت دی ہے ہم اس کی قدر کریں۔ یہ موبائل یا یہ بہت ساری جو آج جدید ٹیکنالوجی جو ہے، ہم جس کا استعمال بہت رات سونے تک کرتے ہیں اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے یہی استعمال کرتے ہیں، یہ چھوڑ دیں، پڑھنے لکھنے میں اپنا وقت لگائیں، اللہ کی عبادت کریں۔ ابھی یہ وقت ہے، پڑھیں، اپنی زندگی کو بنائیں، امتحان کی تیاری کریں، کتابوں کو پڑھیں، اور پھر ماں باپ کی اطاعت و پیروی کر کے اللہ رب العالمین کا پیارا بندہ بننے کی کوشش کریں۔ ان موبائل کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اور اپنے ماں باپ کے رشتے کو برباد نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین پر سلامت رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔